اللہ کے فضل و رائے سے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں گلائے عقیدت پیش کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ تمام دوستوں کی حاضری قبول فرمائے۔ شب معراج کی حسین گھڑیاں ہمیں نصیب ہیں۔ بڑی بابرکت رات ہے جس کے بارے میں تھوڑی دیر بعد قبلہ پروفیسر ڈاکٹر حبیب اللہ چشتی صاحب آپ بیان فرمائیں گے۔ تمام احباب ذوق شوق سے اللہ رسول کا نام بلند فرمائیں۔ انہی محبتوں میں میں قبلہ ڈاکٹر صاحب کو دعوت سخن پیش کرنے کی دعوت پیش کرتا ہوں۔ ذوق شوق سے اللہ رسول کا نام بلند فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ
نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا على محمد عدد ما ذكره الذاكرون وعدد ما غفل عن ذكره الغافلون۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساماں عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، عیاں ہوں معنی اول آخر۔ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، عیاں ہوں معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ اور خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا دے، گمان سے گزرے گزرنے والے۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا دے، گمان سے گزرے گزرنے والے۔ جہت کو وہاں خود پڑے تھے لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے۔ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے۔ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے۔ عجب گھڑی تھی جو وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے۔ اور وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن۔ وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن۔ اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق جناب قاری محمد نسیم میروی صاحب، جناب قاری محمد عارف نقیبی صاحب، جناب قاری عبدالرزاق نقیبی صاحب، اور انتہائی عزت و احترام کے لائق جناب راجہ آصف علی خان صاحب، جناب مزمل لودھی صاحب، سید قاسم حسنین شاہ صاحب، اور دیگر یہاں پر جلوہ فرما محترم سامعین و ناظرین۔ کرے صاحب سپیکر بند۔ یہ رب نے بنائی ہیں، لیکن جس رات کے ساتھ محبوب کی کوئی خاص نسبت ہو جاتی ہے، وہ رات بھی بڑی محبوب بن جاتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس چیز کی تحسین فرماتا ہے، اس کی ترغیب دیتا ہے کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے دنوں کو یاد دلاتے رہا کرو۔
تو ایام اللہ سے مراد وہ دن ہے جس دن کسی قوم پر کوئی خاص واقعہ پیش آیا، کوئی خاص انعام ہوا، کوئی خاص اکرام ہوا۔ تو جس رات کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، اس رات کو سرکار کے معراج کی نسبت نے عظیم ترین رات بنا دیا، عظمت والی اور برکت والی رات بنا دیا۔ اور سامعین محترم، اگر کوئی یہ کہے کہ سرکار تو ایک رات تشریف لے گئے تھے، تم ہر سال یہ ایسے راتیں کیوں مناتے ہو، تو میں یہ عرض کروں گا کہ جس کا کسی چیز سے تعلق ہوتا ہے نا، جب ہر سال وہ موقع لوٹ کے آتا ہے تو اس کی خوشیاں لوٹ آتی ہیں۔ جیسے پاکستان تو 14 اگست کو ہی بنا تھا، 1947 میں دوبارہ تو نہیں بنا، لیکن اب جب بھی 14 اگست آتا ہے تو جن کو پاکستان سے محبت ہے ان کی خوشیاں لوٹ آتی ہیں۔ تو جب بھی کوئی ایسی خاص رات آتی ہے جس کی نسبت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یا اللہ تعالیٰ کے کسی خاص انعام سے ہوتی ہے، تو اس رات کی برکتیں بھی لوٹ آتی ہیں اور اہل ایمان کی محبتوں کو بھی ایک الگ جوبن مل جاتا ہے۔ سامعین محترم، یہ عرب میں بھی اس کا رواج تھا کہ وہ سرکار کے معراج کے موقع پر جو مناتے تھے نا رات، اس کو رجبی کہا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو اپنی بارگاہ عالی میں شرف قبولیت بخشے، اور حق یہ ہے کہ جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی پاک محفل میں آ گیا تو اس پر رب کی نظر کرم ہوتی ہے تو وہ آتا ہے۔ آنا ہی اللہ کی بارگاہ میں ایک مقبولیت کی دلیل بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پاک محفل کو اپنی بارگاہ عالی میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے منتظمین کو بہترین جزا دے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی احباب یہاں پر جلوہ فرما ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو دارین کی عزتیں بھی نصیب فرمائے اور سرکار مدینہ کی مزید محبتیں بھی نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، جیسا کہ میں نے جمعۃ المبارک کے موقع پہ عرض کیا تھا کہ میں جس ٹاپک پہ گفتگو کروں گا وہ یہ ہے کہ معراج اور اسرار ابدیت، یعنی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں بھی ان گنت ہیں اور آپ کے اسماء گرامی بھی ان گنت ہیں۔ زمان و مکان کی حدیں ختم ہوئیں تو یہ کھلا، زمان و مکان کی حدیں ختم ہوئیں تو یہ کھلا، آپ کے ہر مقام پر آپ کا نام اور ہے۔ سرکار کے مقامات، سرکار کی شانیں شمار سے باہر ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جب معراج کو بیان فرمایا تو اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ ذات پاک ہے جو اپنے مصطفیٰ کو لے گئی، جو اپنے مجتبیٰ کو لے گئی، جو اپنے نور کو لے گئی، وہ اس کا خاص بندہ ہے جسے وہ ذات لے گئی۔ سامعین محترم، اگر آپ اس پہ غور فرمائیں، اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ ان اللہ الذی، کہ میں وہ اللہ ہوں جو اپنے نبی یا اپنے بندے کو لے گیا، بلکہ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ ذات پاک ہے۔ مثلا کوئی بندہ یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ اقبال کتنا بڑا شاعر ہے، اس کی فکر کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اسے کہیں گے بھی اقبال وہ ہے جس نے بانگ درا لکھی ہے، اقبال وہ ہے جس نے بال جبریل لکھی ہے۔ یعنی اگر تم اقبال کے فکر اور فلسفہ کو سمجھنا چاہو تو تم اس کی بانگ درا کو دیکھو، اس کی بال جبریل کو دیکھو۔
اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اگر میری شان کو دیکھنا ہے تو میرے مصطفیٰ کے معراج کو دیکھو۔ وہ ذات پاک ہے جو اپنے خاص بندے کو لے گئی، یعنی اگر دیکھنا چاہو کہ میری سبوحیت کی شان کیا ہے تو میرے محبوب کے معراج کو دیکھو۔ اور پھر آپ دیکھیے، یہ نہیں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ میں گیا تھا یا میں معراج پہ گیا تھا۔ اللہ پاک فرماتا ہے وہ ذات پاک ہے جو اپنے بندے کو لے گئی، یعنی میرا بندہ خود نہیں گیا بلکہ میں لے گیا تھا۔ تو معراج پہ اعتراض کرنا ذات رسالت پہ اعتراض نہیں ہے، میری سبوحیت پہ اعتراض ہے۔ سامعین محترم، اب ذرا آپ غور فرمائیں، دیکھیں لفظوں کا انتخاب جو ہے نا، یہ بڑی ایک کائنات ہے۔ یعنی ہمارے کتنے فتنے ہیں جو لفظوں کے غلط انتخاب سے پیدا ہوتے ہیں۔ اور میرے رب نے جو لفظ جہاں رکھ دیا، آپ یوں سمجھیں کہ لفظوں کا یہ انتخاب کسی بندے کا نہیں، میرے رب کا انتخاب ہے جو بندوں کو بیان کی قوت سکھانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ اسلوب رکھا ہے تو اس کی کوئی حکمت تو ہے، اس کی کوئی وجہ تو ہے کہ اللہ پاک نے جو فرمایا کہ وہ اپنے خاص بندے کو لے گیا، عبد۔ یہاں پر عبد کا لفظ کیوں ذکر فرمایا؟ تو مفسرین نے بہت سی اس کی توجیحات بیان کی ہیں، اور سچ یہ ہے کہ جن بندوں کے شیڈول میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہیں ہے نا شامل، ایسے نکتے ان کو نہیں سوچتے۔ جس کو محبت آ جاتی ہے اس پر محبت کے اسرار و رموز بے نقاب ہو جاتے ہیں، اور محبت کی دنیا کی اپنے قوانین ہوتے ہیں، اپنے ضابطے ہوتے ہیں۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے سرکار کی محبت کی دولت دی ہے نا، وہ پھر ایک ایک لفظ پہ غور کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو یوں کیوں فرمایا ہے، یوں کیوں نہیں فرمایا۔ سامعین محترم، اللہ رب العزت نے یہاں پر جو عبد کا لفظ ذکر فرمایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ امام فخر الدین رازی، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ نے ان پر قرآن مجید کے اسرار و رموز کے دروازے کشادہ کر دیے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا بما اشرفک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی، اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کس لفظ سے مشرف کروں؟ وہ جو اقبال نے کہا تھا نا کہ خودی کو کر بلند اتنا، تو یہ مقام عبدیت ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے سرکار پر۔ اللہ کسی سے پوچھنے کا محتاج نہیں ہے، وہ رب ہے، وہ فعال لما یرید ہے، لیکن یہ اس کی بندہ نوازی ہے۔ وہ مقام رضا پہ جب کوئی بندہ پہنچ جاتا ہے، وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ چوں تمام افتد سراپا ناز می گردد نیاز، جو تمام افتد سراپا ناز می گردد نیاز، کیسرا لیلا ہمی نامند در صحرائے من۔ جب بندہ اللہ کے سامنے عاجزی میں انتہا کو پہنچ جاتا ہے
تو پھر رب اس بندے کی ناز اٹھاتا ہے، پھر مجنو لیلا بن جاتی ہے۔ یہ مقام ابدیت ہے جو رب اپنے بندے کو دیتا ہے۔ تو راضی کہتے ہیں اللہ پاک نے پوچھا بما اشرفک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کس لقب سے پکاروں، کس لقب سے مشرف کروں؟ تو سرکار نے فرمایا بنسبت عبودیت الیک، میرے رب یہ کہہ کے پکارنا کہ تم میرے بندے ہو۔ یہ جو عبدیت ہے یہ میرے پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ مشرک نصارہ نے یہ کہا تھا کہ مسلمان جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم نہیں کرتے۔ ان سے پوچھا گیا کس بنیاد پہ تم یہ بات کہتے ہو؟ کہنے لگے وہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، ان کے نزدیک اللہ کے بندے کہنا گویا حضرت عیسیٰ کی توہین تھی۔ تو اللہ پاک نے فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، حضرت مسیح اس پہ اور محسوس نہیں کرتے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، بلکہ حضرت مسیح کی شان یہ ہے کہ وہ کہے کہ میں اپنے رب کا بندہ ہوں، میں اپنے رب کا بندہ ہوں۔ یہ جو عبدیت کا مقام ہے نا، اسے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس بیان کو گویا مانگ کے اپنے رب سے لیا ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا کیوں ہنس کے کہہ دیا میرے در کا فقیر ہے، کیوں ہنس کے کہہ دیا میرے در کا فقیر ہے، میرا مزاج اور بھی شاہانہ ہو گیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، وہ ذات پاک ہے جو رات کے کچھ حصے میں اپنے بندے کو لے گئی، اپنے عبد کو لے گئی۔ سامعین محترم، اس میں دوسرا راز یہ بیان کیا مفسرین نے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں عبد کا لفظ جب بھی آیا ہے صرف روح کے لیے نہیں آیا، عبد کا لفظ صرف روح کے لیے نہیں آیا، عبد کا لفظ قرآن میں جب بھی آیا ہے جسم اور روح دونوں کے مجموعے کے لیے آیا ہے۔ حضرت موسیٰ سے فرمایا گیا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، میرے بندوں کو رات کے وقت لے جا۔ عباد سے مراد جاگتے ہوئے بندے ہیں۔ تو عبد کا لفظ جب بھی آیا ہے روح اور جسم دونوں کے لیے آیا ہے۔ گویا اللہ پاک نے یہاں پر عبد کا لفظ بیان فرما کے یہ وضاحت فرما دی کہ میرے نبی کو جو معراج ہوئی تھی وہ صرف خواب کا واقعہ نہیں تھا۔ جب میرے نبی معراج کے لیے، جب میرے پیغمبر معراج کے لیے آئے تھے، خواب نہیں تھا، میرے پیغمبر کی روح بھی آئی تھی، میرے پیغمبر کا بدن پاک بھی آیا تھا۔ پھر آپ دیکھیں کہ وہ جو اعلیٰ حضرت کا شعر میں نہیں پڑھا نا، خضر سے کہہ دو کہ سر جھکا دے گمان سے گزرے گزرنے والے، یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ بندہ ایک خیال کرتا ہے۔ مثلا آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ خیال کریں مینار پاکستان کا، تو جنہوں نے مینار پاکستان دیکھا ہے وہ وہاں پہنچ جائیں گے۔ خیال کریں آپ، جنہوں نے امریکہ دیکھا ہے وہ امریکہ پہنچ جائیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سرکار اپنے بدن اقدس اور نالین سمیت، نالین پاک سمیت معراج کی رات وہاں تک گئے جہاں انسان کا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا، یا انسان کا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو معراج کو، اور یاد رکھنا کہ معراج کو جسمانی طور پر ماننا،
کہ معراج جسم کے ساتھ ہوا تھا، صرف خواب کا واقعہ نہیں ہے، یہ اہل سنت کے عقائد میں سے ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں معراج کو مانتا ہوں لیکن میں خواب میں مانتا ہوں، تو وہ اہل سنت سے انحراف اور بغاوت کر رہا ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ معراج ہوا اور حالت بیداری میں ہوا، جاگتے ہوئے ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ لفظ استعمال فرما کے گویا سرکار کے معراج پاک کی کیفیت کو بیان کر دیا کہ میرے نبی کے معراج کو بھی، جسم پاک کو بھی معراج ہوئی تھی اور روح پاک کو بھی معراج ہوئی تھی۔ سامعین محترم، ایک چیز پہ اور بھی غور فرمائیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ابد کا لفظ استعمال فرمایا، اس کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کی یہ کمزوری ہے کہ جب یہ کہیں کمال دیکھتا ہے نا، حالانکہ جس کے پاس جو بھی کمال ہوتا ہے عطا تو اسے اللہ نے کیا ہوتا ہے نا، اصل کمال تو خدا کا ہے نا۔ الحمدللہ رب العالمین کا یہی تو مطلب ہے کہ لوگوں تم جہاں بھی کوئی خوبی دیکھتے ہو، کوئی وصف دیکھتے ہو، کوئی کمال دیکھتے ہو، تو وہاں پر اٹک نہ جایا کرو، کمال دینے والے کی تعریف کیا کرو، وہاں اٹک نہ جایا کرو۔ اصل خوبی تو خدا کی ہے، کمال تو اللہ کا ہے جو اللہ تعالیٰ بندے کو عطا فرماتا ہے۔ لیکن بندہ تو پھر مادیت پرست واقع ہوا ہے، بندہ تو ظاہر پرست واقع ہوا ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا، خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، خو گرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی اندیکھے خدا کو کیوں کر۔ بندہ تو جس کو دیکھتا ہے اس کو مانتا ہے۔ تو جب کمال اللہ تعالیٰ نے کسی کو دیا تو ایسا بھی ہوا کہ بندوں نے کمال دینے والے کو نہیں دیکھا، بلکہ جس میں کمال دیکھا اسی کو خدا ماننا شروع کر دیا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کمال دیا، معجزات دیے، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی ہزاروں یا سینکڑوں مردے نہیں زندہ کیے تھے، 4 مردے زندہ کیے تھے۔ لوگوں نے کہا عیسیٰ تو ابن اللہ ہے، عیسیٰ تو اللہ کا بیٹا ہے۔ حضرت عزیر کو 100 سال مارنے کے بعد اللہ نے زندہ کیا، فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، 100 سال مارنے کے بعد اللہ نے زندہ کیا۔ لیکن یہود نے کہہ دیا عزیر اور ابن اللہ، عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ یہاں بندہ کمال دیکھتا ہے نا تو کمال دینے والے کو بھول جاتا ہے۔ یہی چیز شخصیت پرستی کو جنم دیتی ہے کہ لفظ اس کو بیان کرنے سے عاجز آ گئے، لفظوں کا جامع تنگ پڑ گیا، اور اللہ پاک نے سرکار کو وہ شانیں عطا فرمائیں کہ تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، اور تیری انگلی اٹھ گئی ماں کا کلیجہ چڑھ گیا۔ جب سرکار کو یہ مقامات اللہ نے عطا فرمائے، یہ قرب عطا فرمایا، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، اور فرمایا فَقَامَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، کہ اتنا قرب ملا کہ جیسے 2 کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے اسی پر بس نہیں، او ادنا، بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ تھا۔ جب اتنا قرب مل گیا سرکار کو تو جنہوں نے چند کمال دیکھ کے اللہ کے نبیوں کے ابن اللہ کہہ دیا تھا نا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ابن اللہ کہنا شروع کر دے۔ تو رب نے جب معراج کو بیان فرمایا تو فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، کہ میں نے اپنے محبوب کو یہ قرب دیا، یہ شانیں دی، یہ مقامات دیے
لیکن وہ میرے بندے ہیں، میرے ابن نہیں ہیں، میرے بیٹے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر عبد کا لفظ اس لیے بیان فرمایا۔ سامعین محترم، اور اس چیز پر بھی غور فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر جو عبد کا لفظ استعمال فرمایا تو مطلق نہیں فرمایا کہ اپنے بندے کو لے گیا، بلکہ فرمایا بے عبد ہی۔ عبد تو ساری کائنات ہے، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ عبد تو ساری کائنات ہے۔ اللہ فرماتا ہے لیکن میری نظر ربوبیت اور نظر محبت جو ان پہ پڑتی ہے وہ کسی اور پہ نہیں پڑتی۔ بندے سارے ہیں، لیکن عبدیت کی جو شان میں نے انہیں عطا فرمائی ہے وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ عبدہ میں ایک خاص بندے کا ذکر فرما دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ عبد جو ہے نا اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہوتا ہے عبد عابق، ایک ہوتا ہے عبد رقیق، ایک ہوتا ہے عبد معزون۔ یعنی بندے کہہ دیتے ہیں نا کہ جی سرکار بھی اللہ کے بندے ہیں اور ہم بھی بندے ہیں، اور بندے تو تم بھی ہو، لیکن تمہاری عبدیت کیا تعلق ہے سرکار مدینہ کی عبدیت خاص کے ساتھ؟ اقبال نے کہا تھا عبد دیگر عبدہ چیزیں دیگر، ما سراپا انتظارو منتظر۔ عبد اور ہے، عبدہ اور ہے۔ عبد جو ہے نا وہ اللہ کے جلوے دیکھنے کا متلاشی رہتا ہے، وہ تمنا کرتا ہے کہ کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ عبد وہ ہوتا ہے جو اللہ کے جلوے دیکھنے کا متلاشی ہے، اور عبدہ وہ ہے کہ جب وہ اپنے گھر میں آرام کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ امام الملائکہ جبریل کو بھیجتا ہے فرشتوں کی معیت میں کہ جاؤ اور وقار کے ساتھ میرے محبوب کو عرشوں پہ لے کے آؤ۔ ایک عبد عابق، ایک عبد رقیق اور ایک عبد معزون۔ اب سارے ہیں بندے۔ عبد عابق وہ ہوتا ہے جو بھاگا ہوا غلام ہوتا ہے، اپنے آقا سے بھاگ گیا ہے۔ عبد رقیق وہ ہے جو فرما بردار غلام ہوتا ہے۔ سارے کافر جو ہے نا وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن وہ عبد عابق ہیں، عابق۔ اور سارے مومن اللہ کے بندے ہیں، لیکن عبد رقیق ہیں، فرما بردار بندے۔ ایک ہوتا ہے عبد معزون۔ معزون کا معنی ہے جسے اذن دے دیا گیا ہو، جسے اجازت دے دی گئی ہو۔ وہ ہوتا ہے جو اتنا وفادار ہوتا ہے، اتنا قابل اعتماد ہوتا ہے کہ اس کا آقا اسے کہہ دیتا ہے کہ تو ہے تو میرا غلام، لیکن تو میری نیابت کر، تیرا خریدنا میرا خریدنا ہوگا، تیرا بیچنا میرا بیچنا ہوگا، تیری بات میری بات ہوگی۔ وہ عبد معزون ہوتا ہے۔ عبد سارے ہیں، لیکن باقی کوئی عبد عابق ہے، کوئی عبد رقیق ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عبد معزون ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔
جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میرے رسول کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا، اور جس نے میرے رسول کو ناراض کر دیا اس نے مجھے ناراض کر دیا۔ عبدہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عبد معزون ہیں۔ سامعین محترم، جو عبد ہوتا ہے اس کو عبد اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ عبادہ کا معنی ہے عبادت کرنا، یعنی عبد کو عبد اس لیے کہتے ہیں کہ وہ عبادت کرتا ہے۔ اب دیکھیے عبادت کی کئی قسمیں ہیں۔ کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، کوئی نوافل پڑھتا ہے، کوئی صدقہ کرتا ہے، کوئی خیرات کرتا ہے، سب عبادت کی قسمیں ہیں۔ لیکن بسا اوقات کسی چیز کو دیکھنا بھی عبادت بن جاتا ہے، جیسے بیت اللہ شریف کو دیکھنا عبادت ہے، اور میرے پاک نبی نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور دیکھنے کی عبادت وہاں پہنچا دیتی ہے، یہاں دیگر ریاضات نہیں پہنچاتی۔ صحابہ کرام کو جو اتنا بلند مقام مل گیا کہ اگر ایک بندہ جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے آ کے سرکار کی زیارت کی، آپ پر ایمان لایا، زیارت کی، کوئی اس نے نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی حج زکوٰۃ جہاد نہیں کیا، اسی وقت فوت ہو گیا، تو اس کو وہ مقام مل جاتا ہے کہ دنیا جہان کے غوث قطب ابدال اس کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ انہوں نے سرکار مدینہ کو تکنے کی عبادت کی ہے۔ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اور اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ سامعین محترم، تو کسی چیز کو دیکھنا عبادت ہے، اور رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت جب اتنی بڑی عبادت ہے تو پھر رب کا دیدار کرنا کتنی بڑی عبادت ہوگا۔ تو جو بندے دیگر عبادات کرتے ہیں وہ عبد ہیں، اور جو رب کو تکنے کی عبادت کرتا ہے وہ عبدہ ہے۔ عبد سارے ہیں، لیکن رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اللہ تعالیٰ کے جلوہ کی زیارت کی، جلوہ زیبا کی زیارت کی، جیسا بھی اس کی شان کے لائق ہے۔ تو جو بندہ اللہ رب العزت کا دیدار کرنے کی عبادت کرتا ہے اس کو عبدہ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، وہ ذات پاک ہے جو اپنے خاص بندے کو لے گئی رات کے تھوڑے وقت میں۔ سامعین محترم، اب ذرا آپ غور فرمائیں کہ معراج جو ہے اس کا لب لباب کیا ہے، یعنی معراج کا مقصد کیا تھا؟ بڑی سمپل سی بات ہے۔ جو بندے یہ کہتے ہیں کہ جناب معراج کی رات رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جبریل امین کا دیدار ہوا تھا، میں یہ عرض کرتا ہوں کسی کی جو بھی دلیل ہے اس کا حق ہے، اس کو وہ کوئی بھی دعویٰ کرے، کوئی بھی بات کرے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جبریل امین تو سدرہ پہ رہ گئے تھے، جبریل امین تو سدرہ پہ رہ گئے تھے، تو کعبہ قوسین کی منزلوں پہ تو جبریل تھے ہی نہیں۔
کعبہ قوسین کی منزلوں پہ تو جبریل تھے ہی نہیں، جبریل تو سدرہ پہ رہ گئے تھے۔ اور پھر آپ غور فرمائیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ادھر تو جبریل آئے، داتا صاحب نے کشف الماجود میں لکھا ہے کہ جبریل امین 10,000 سال تک خلعت کے انتظار میں اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ پوچھا وہ خلعت کیا تھی؟ تو فرمایا خلعت یہ تھی، جبریل اللہ سے یہ دعا مانگتے تھے کہ پروردگار جب معراج کی رات تیرے نبی معراج پر جائیں تو مجھے ان کی سواری کی لگام تھامنے کی توفیق دے دینا۔ جبریل ادھر تو لگام تھامنے کی دعا مانگے اور ادھر جا کے اپنا ہی دیدار کروا دیں، اس کی کوئی لاجک نہیں بنتی، کوئی بات نہیں بنتی۔ اگر آپ اس پہ غور کریں نا سورہ نجم پہ، تو اللہ رب مشرکین یہ کہتے تھے کہ جناب ان پر قرآن مجید تو اترا نہیں ہے، اللہ نے تو کلام نہیں اتارا، یہ اپنے پاس سے ایک کلام بناتے ہیں اور پھر اسے اللہ کا کلام بنا کے پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے پہلے اس چیز کو بیان فرمایا کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ، اس کو بیان فرمایا۔ پھر جا کے فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اس نے وحی کی اپنے بندے پر جو وحی کی۔ تو جبریل امین جو ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جبریل امین کے بندے نہیں ہیں، رب کے بندے ہیں۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا، اس نے وحی کی اپنے بندے پر جو وحی کی۔ اور سامعین محترم، کبھی اس اسلوب پہ غور کیجئے کہ پہلے یہ فرمایا کہ یہ اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے، اور پھر یہ فرمایا کہ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، مراد کیا ہے کہ تم تو یہ کہتے ہو نا کہ اللہ نے ان پر اپنا کلام نہیں اتارا، صورتحال یہ ہے یہ اپنے رب کا دیدار بھی کر کے آئے ہیں۔ بات صرف دید تک نہیں، صرف شنید تک نہیں، بات شنید سے آگے دید تک بھی پہنچی ہوئی ہے۔ سامعین محترم، میں آخری بات کر رہا ہوں کہ اختلاف رائے ہوتا رہتا ہے، لیکن جمہور کا موقف یہ ہے کہ معراج کی رات رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے تھے رَأَىٰ مُحَمَّدٌ رَبَّهُ مرتين مرتن ببصرہ و مرتن بفؤادہ، کہ ایک مرتبہ نہیں، سرکار کو 2 مرتبہ رب کا دیدار اس رات نصیب ہوا، ایک مرتبہ دل کی آنکھ سے دیکھا، ایک مرتبہ سر کی آنکھ سے دیکھا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو معراج ہے نا، معراج کا واقعہ، اس کا لب لباب کیا ہے؟ دیکھیں، کبھی آپ اس کے وقت پر بھی غور فرمائیں، معراج کب ہوا تھا؟ جب سیدہ خدیجہ کا انتقال ہو گیا، حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، سرکار طائف تشریف لے گئے، اور طائف والوں نے جو معاملہ کیا تھا وہ آپ جانتے ہیں۔ جب لوگوں نے پتھر مار دیے تو پھر میرے رب نے اپنے محبوب کو معراج پر بلا لیا کہ یہ جو بھی کہتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، میرے محبوب اس کی پرواہ نہ کریں، آپ ہمارا جلوہ دیکھیں تاکہ سارے دکھ بھول جائیں۔ سامعین محترم، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، اللہ فرماتا ہے وہ ذات پاک ہے جو اپنے خاص بندے کو معراج کے لیے
رات کے تھوڑے سے وقت میں لے گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ خداوند قدوس ہمیں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اپنی غلامی کی نسبتوں کو مستحکم کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یا